محبت کوئی نہیں کر سکتا، صحابہ سے بڑھ کر حضور کی اطاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سارا دین محبوب کو دیا اور محبوب نے سارا دین صحابہ میں منتقل کیا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ۔ صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آج میں انشاءاللہ سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ میں سمیٹوں نا جی بات کو؟ نہیں۔ اچھا چلو، آپ ٹھیک ہیں، معتبر ہیں، اچھے ہیں، بڑے بھی ہیں میرے، لیکن آپ میرے خیال میں اپنے ساتھ والوں کی تھکاوٹ کا احساس نہیں فرما رہے، اور ویسے بھی سفر کر کے آپ آئے، لمبا سفر آپ نے گجرات سے کیا، تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں سمیٹتا ہوں بات۔ اب مجھے جو ایک درد دل رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ محبت سے سن لیتے ہیں تو، یہ جو ہم ذلت اور پستیوں میں ہیں نا، اچھا ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں حکمران عمر جیسا ملے۔ کیسا ملے؟ عمر جیسا۔ لیکن ہم جہاں پہ ہیں نا وہیں پہ ٹھیک ہے۔ ہم نے جیسے جو کینچی رکھی ہوئی ہے نا وہ ویسے ہی ٹھیک ہے، حکمران اچھا ملے ہمیں، یوں کر رہے ہیں حکمران ہمیں اچھا ملے، ہم اچھے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں حکمران ہمیں بہت اچھے ملے، صحابہ جیسے حکمران ہمیں ملے، ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان جیسا، علی جیسا، لیکن ہاں اسی جتنے لگے بالکل ٹھیک۔ میں جو ملاوٹیں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، میں جو اپنی تنخواہ پہ ڈیوٹی نہیں دے رہا وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو میرا حق بنتا ہے۔ مجھے کوئی بندہ دکھا دے، ویسے میں نے بہت ڈھونڈے، مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی بندہ اپنی تنخواہ پہ کام کرتا ہو، وہ تو بالغ غنیمت سمجھی جاتی ہے، نظر ہوتی ہے عوام کی جیب پر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہمارے، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو ہمارے دفاتر میں آپ کو کہا جاتا ہے باس نہیں ہے کل آنا، وہ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ ایڈیس ہے؟ یہ جو میرے دفتروں میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا وہ کون ہے؟ نیپال سے آئے لوگ، وہ میں ہی ہوں نا، وہ آپ ہی ہیں نا، وہ میرے معاشرے کے بھائی ہیں نا جو اپنے پاکستانی کی جیب کاٹ رہے ہیں۔ چاہتے یہ ہیں حاکم اچھا ملے، اور ہماری اپنی حالت کیا ہے؟ حاکم انہیں اچھے ملے، وہ رعایا کیسی تھی؟ ایک صاحب نے کھیت بیچا، ایک اور صاحب نے کھیت خریدا، خریدنے والے نے جو ہل چلایا تو ہل لگا ٹک کسی سخت چیز سے، اس نے جگہ کو کھودا، دیکھا ایک دیگچہ نکلا، دیگچے میں دیکھا تو سونا تھا، یہ اس دیگچے کو اٹھا کر جس نے کھیت بیچا تھا اس کی جانب چل پڑا کہ یہ تیرا ہے۔ اب کہیں میرے جیسے بندے سوچ رہے ہوں گے بڑے سادے سے، میرے کو باتیں سمجھ آ رہی پوری؟ یہ اسے جا کے کہتا ہے یہ دیگچہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ دیگچہ تیرا ہے، ایک کہتا ہے دیگچہ تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے دیگچہ تیرا ہے۔ اچھا صرف کہنے کی بات نہیں، جھگڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا ہے یہ دیگچہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ دیگچہ تیرا ہے، جھگڑے پہ بھی بات ختم نہ ہوئی، عدالت جانا پڑا مقدمہ لے کر کہ یہ دیگچہ تیرا ہے اور وہ کہتا تیرا ہے۔
میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جاؤ، مجھے کوئی ایک کیس ایسا دکھا دو جو اس بنیاد پر درج ہوا ہو، ایک بندہ کہہ رہا ہو یہ تیرا ہے اور وہ آگے سے کہتا ہو نہیں یہ تیرا ہے۔ بالکل کوئی نہ جی کوئی نہ۔ یہاں تو سارے مقدمے یہ ہیں کہ یہ میرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو متنازع ہے نا چیز اس پہ جھگڑا ہے یہ میرا ہے، اور یاد رکھ یہ آسانی سے دے دے مجھے، ورنہ جو تیرا ہے نا وہ بھی میرا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ حاکم مجھے عمر جیسا ملے، حاکم مجھے علی جیسا ملے، اللہ کون ہے جو میری دفاتر میں رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا؟ وہ میں ہی ہوں نا، وہ آپ ہی ہیں نا۔ آٹے کا بحران آیا تو وہ کون لوگ ہیں؟ اس بات کو چھوڑیے کہ وہ آیا کیسے، ہوا کیسے، لیکن میں تو اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جس کا جتنا جی چاہتا تھا اور اس کا بس چلتا تھا اس نے چار چار توڑے لا کر گھر میں کیوں رکھے اگر اسے پتا تھا کہ ساتھ والا پڑوسی بھوکا ہے۔ حاکم مجھے عمر جیسا ملے، میں جیسا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کون ہے میرے معاشرے میں دفاتر میں وہ جو لوگ کام کرتے وہ میں ہی ہوں، آپ ہی ہیں۔ یاد رکھیے ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، ممکن ہے میری باتیں آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہوں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ میں اس میں ایک بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، نماز اللہ کا ذکر ہے، تسبیح اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سچ بولنا اللہ کا ذکر ہے، ملاوٹ نہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، کھرا سودا دینا اللہ کا ذکر ہے، تنخواہ پر ڈیوٹی دینا اللہ کا ذکر ہے، بڑوں کا ادب کرنا اللہ کا ذکر ہے، چھوٹوں کی شفقت کرنا اللہ کا ذکر ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا اللہ کا ذکر ہے، نظروں کی حفاظت کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ میں بات تو بھی بہت لمبی لے کے جانا چاہتا تھا اور کر بھی رہا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن چونکہ حضرت تشریف لے آئے ہیں